بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پولیس رولز 1934 کے چیپٹر نمبر 24 میں انفارمیشن ٹو پولیس کے بارے میں ڈسکشن ہے۔ تو 24.1 میں یہ ہے کہ فسٹ انفارمیشن ہو ریکارڈڈ، اس میں سارا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سیکشن 154 کو سی آر پی سی کا جو سیکشن 154 ہے فار دا رجسٹریشن آف ایف آئی آر، اور انفارمیشن انفارمنٹ ایس ایچ او کا اور انفارمیشن لانے والے کا، یہ ساری ڈسکشن جو ہے اس میں کی گئی ہے 24.1 میں۔ جبکہ 24.5 میں فسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر کے بارے میں ڈیٹیلز دی گئی ہے۔ میں ایک ہائی کورٹ میں موجود تھا، ایک آنریبل جسٹس صاحب نے پارٹیز کو جب وہ کال کیا ہوا تھا تو اس میں ایک ایس پی لیگل کو بھی بلایا ہوا تھا۔ تو جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ میں نے جب آرڈر کر دیا تھا فار دا رجسٹریشن آف ایف آئی آر تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو آپ کے خلاف کیوں نہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کر دی جائے پروسیڈنگز۔ تو اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، تو جج صاحب نے مزید پوچھا کہ آپ نے یہ ایف آئی آر درج نہ کرنے کی کیا آپ کے پاس وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر آپ نے یہ آرڈر فرمایا تھا کہ اس معاملے کو دیکھ لیں، سن لیں، اور جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ آپ کریں، اور ہم نے چونکہ اس معاملے کو سنا دیکھا اور ہمارے حساب سے ایف آئی آر نہیں بنتی، اس لیے ہم نے ایف آئی آر نہیں دی۔ تو اس پہ وہ آنریبل جج صاحب جو ہے وہ سخت برہم ہوئے، اور انہوں نے اس ایس پی لیگل سے کویسچن کیا کہ کیا آپ کوئی ایسی پروویژن آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس میں آپ پری ایف آئی آر جو ہے وہ آپ کو انکوائری کریں، ایکسیپٹ وہ جو توہین مذہب والے کیسز ہیں یا اس میں جو ایکسیپشنز ہیں ان کے علاوہ، تو یہ آپ نے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے یہ کیسے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایف آئی آر بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کیا آپ کو سی آر پی سی میں کوئی ایسا پروسیجر اویلیبل ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو ایس پی لیگل صاحب لاجواب ہو گئے، اور عدالت نے سخت اس کو جھاڑ پلائی اور فوراً آرڈر جاری کیا کہ اس کو ایف آئی آر کو اندراج کریں۔ تو ایک تو ہماری پبلک کو یہ جو ہے اس حوالے سے چونکہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پچھلے دو پارٹس میں بھی ہم نے یہ وزیر آباد کا جو کیس ہے عمران خان صاحب والا، اس کے حوالے سے کر رہے تھے۔ تو انفارمیشن جب ایس ایچ او کے پاس آ جائے تو ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو رجسٹر دیٹ انفارمیشن، اس کو رائٹ ڈاؤن کرے اور ایف آئی آر لانچ کرے۔ یہ اس دن جو کورٹ نے آرڈر فرمایا اس میں یہ کلیئر کٹ ہے کہ یہ آپ نے پری ایف آئی آر کسی قسم کی کوئی انکوائری سوائے ایکسیپشنز کے آپ نہیں کر سکتے۔ تو خیر وہ ایف آئی آر لاج یقیناً ہو گئی ہوگی۔ تو میں اب میرے لیے یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، اگرچہ پولیس والے بڑے با اختیار لوگ ہیں، اور اس میں ملزم جو ہیں وہ ان سے زیادہ با اختیار ہیں، مدعی جو ہیں وہ بھی شاید یہ سارا کیس ہی با اختیار لوگوں کا ہے، تو اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میرے لیے یہ حیرانگی والی بات ہے کہ 3 دن ایف آئی آر کا نہ ہونا اور بندہ گرفتار رہنا اور بندے کا میجسٹریٹ کے روبرو پیش نہ ہونا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی انہوں نے ڈیلی ڈائریز میں کوئی اس کا اندراج کر لیا ہو، جب ایف آئی آر نہیں ہے تو کس مقدمے میں یہ کوئی انہوں نے فیبریکیٹڈ کوئی اور بنا کے شاید یہ روک لیتے ہیں، روزنامچہ رپورٹس کو بھی پولیس والے کر لیتے ہیں مینیج، لیکن جو اویلیبل پروسیجر ہے
وہ وہ تو یہ نہیں ہے جو اس کیس میں ہوا۔ بہرحال ہم ہر معاملے میں جو ہے وہ پولیس کو ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں انسیڈنٹ کیسے ہو گیا اور فلاں وقوعہ کیسے ہو گیا، پولیس کام مر گئی تھی، اور اس وقت پولیس نے یہ سیکورٹی انتظامات کیوں نہیں تھے۔ اب جیسے کہ میں کویشچن کر رہا ہوں کہ اتنے دن ایف آئی آر نہیں ہوئی اور ڈیلے کیوں ہے، اور ریکوریز جو ہیں وہ کتنی ہوئی، کیوں ہوئی اور کب ہوئی۔ اب ریکوری تو وہ موقع پہ ہوئی اور ایف آئی آر 3 دن بعد ہو رہی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی ٹرائل میں اس کیس کا کیا بنے گا؟ تو میں یہ تو ہے پولیس کے پارٹ پہ، لیکن اب دوسری پارٹی جو ہے ان کو بھی آپ دیکھیں نا کہ اتنے آپ معاملات کو جب کر رہے ہیں اور اتنے سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اتنی تھریٹس ہیں، تو سیکورٹی میئرز جو ریکوائرڈ تھے کیا وہ تھے اس وقت؟ کیا آپ نے اس طرح کے وہ میئرز لیے ہوئے تھے؟ آپ اس کے گلاسز کے بیہائنڈ بھی رہ کے گفتگو کر سکتے ہیں، پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں، آپ ایک سرمایہ ہے اس ملک کا، اور آپ اتنی بے احتیاطی اور اتنی غفلت، لاپرواہی اور دلیری جو ہے وہ ڈیفینیٹ میٹر ہے، لیکن یہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو پھر اس ملک میں وہ بے نظیر شہید کے وقوع کے وقت حالات جو بنے تھے تو کیا ہوتا، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے۔ بہرحال یہ صرف وہ پولیس، میں بالکل مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پولیس نے کوتاہی کی ہے، تو کم کوتاہی جو ہے وہ ہم پبلک بھی وہ کم کوتاہی نہیں کر رہے۔ اب اس کا جو ہے چیپٹر 24.12 یعنی 24.12، اس میں اسپیشل رپورٹ کیسز ہیں، یہ مرڈر جو ہے یہ اسپیشل رپورٹ کیسز ہے، اور یہ تو اس کا بھی ہے، اس میں ساتھ ہی ٹیررزم ایکٹ بھی ہے، اور اتنا ہائی لائٹڈ کیس، تو اس میں اسپیشل رپورٹس جو ہیں وہ بھجوائی جاتی ہیں۔ تو مرڈر ہو گیا، بندے زخمی ہو گئے، وقوعہ ہو گیا، اور نہ ایف آئی آر ہے۔ جب ایف آئی آر نہیں ہے تو اسپیشل رپورٹس کون بھیجے گا اور کس نے بھیجنی ہے؟ تو جاتی کس کو ہیں؟ کیا سپرڈینٹ کو پتہ نہیں ہے یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پتہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، تو ان کو نہیں پتہ، جن کو اسپیشل رپورٹس جانی تھی آئی جی کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب اسپیشل رپورٹس بعد از اندراج ایف آئی آر ہوتی ہیں، جو اسپیشل رپورٹس جا ہی نہیں رہی، تو کیا اس سارے کام میں، اس ساری کوتاہی میں یہ سارا ڈپارٹمنٹ انوالو تھا؟ اور اس میں باقی سارے لوگ جو ایکیوزڈ ہیں وہ بھی پاورفل لوگ، سپوزڈ ایکیوزڈ، اور جو یہ کمپلیننٹ پارٹی ہے یہ بھی پاورفل لوگ ہیں، تو کیا اس ساری کوتاہی کی ذمہ داری صرف پولیس پر ہے یا ان سب پر ہے؟ تو اس میں ڈیٹیل سے یہ جو ڈسپیچ ہوتے ہیں اس میں چیپٹر 24.13 جو ہے اس میں یہ وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل رپورٹس جو ہے اس کے ڈسپیچمنٹ کے بارے میں ہے۔ تو کون ہے، کون رسپانسیبل ہے اس ساری کوتاہی کا؟ ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی اس میں ڈیلی ڈائریز میں انٹری نہیں ہے، اور اس سارے پروسیس کو ڈیلیبریٹلی جو وائلیٹ کیا گیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور کن لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے جو کہ ایک رول ماڈل ہیں، جو کہ ہمارے سامنے جن کو دیکھ کے قوم جو ہے وہ اپنے اس طرح کے انداز اور رویے اپناتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ کبھی کوئی ضرور انکوائری اور کمیشن ہونا چاہیے کہ یہ سارا ہوا کیوں اور کس لیے ہوا، اور سب لوگ جو اس میں ذمہ دار ہیں وہ ان کو اپنے اپنے رویہ جات اور اپنے اپنے کوتاہیوں کو مد نظر رکھ کر اس کا اچھا اور بہتر سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں جو میڈیکو لیگل جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس، اس پہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ان ڈیٹیل وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ پوسٹ مارٹم ڈیلے ہوا، میڈیکو لیگل
سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری ہوئے نہ ہوئے، کس نے کرنے ہیں، کون اتھورائز ہیں، یہ اتنے زیادہ کویسچنز کیسے حل ہوں گے؟ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔